على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورہ یونس کی آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا جس میں اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے دنیا کی بے ثباتی کی مثال ذکر کی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی ہر نعمت، ہر خوشی اور ہر مسرت سریع الزوال ہے، بہت جلد ختم ہونے والی ہے. اس پر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی اور مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی جتنی بڑی رونق بھی ہو، جتنی بڑی خوشی بھی ہو اور جتنا مال، دولت، صحت، آسائش، ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوں تو فرمایا کہ وہ سب ختم ہونے والی ہیں. سریع الزوال. اس پر کھیت کی مثال پیش کی کہ جس طرح تم لوگ دیکھتے ہو کہ موسم بہار ہوتا ہے اور موسم بہار میں فصلوں کی سرسبز شادابی، باغات پر بہار، پھول پھل اور وہ رونق وہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر چند روز بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سرسبز فصلیں اور وہ سرسبز باغ، پھول پھل وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی چمک دمک سب مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے اور چٹیل اور صاف میدان تمہیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو فرمایا کہ اے انسان، تیری زندگی کی مثال یہ ہے اور تیری اتنی حقیقت ہے کہ جس طرح وہ باغ اور فصلیں ایک وقت میں سرسبز و شاداب نظر آتی ہیں، لیکن چند دن کے بعد بوئی کھیت اجڑے معلوم ہوتے ہیں اور وہی اسی جگہ سے خاک اڑتی نظر آتی ہے اور وہ جگہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کبھی سبزہ ہوا ہی نہیں تھا
اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ باغات اور فصلیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اپنی رونق، سبزہ، زینت اور ہار سنگار پر ہوتی ہیں، کہ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عذاب آتا ہے اور سب فصلیں جل جاتی ہیں، سب باغ اجڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا تیری زندگی کے ساتھ بھی دونوں چیزیں لگی ہیں۔ بسا اوقات کہ اگر تبھی زندگی تو گزارے تو تب کیا ہوگا؟ ابتدائی سال بچپن کے تو وہ نادانی کا عرصہ ہے، اس میں سمجھ ہی کوئی نہیں، پھر چند روز جوانی اور پھر بڑھاپا ہے، اور جوانی اس میں بھی مشقتیں اور اتنی خواہشات جوانی کی کہ ساری زندگی بے سکون اور بے چین، اور پھر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے۔ تو یہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، پھر آخر موت ہے۔ جیسے فصلیں ابتداءً سبزہ اگا، پھر جوانی پہ پہنچا، پھر پھل لگے اور پھر کٹ گیا اور بھوسا بن گیا اور کھیت خالی ہو گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جوانی کی مستی بھی، خواہشات بھی، اور شیطان کی یہ سوچ بھی کہ بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا، ابھی سیر ہو کے گناہ کرتا رہوں، بڑا وقت باقی ہے۔ تو جس طرح اس کھیتی یا باغ پہ اچانک اللہ کا عذاب، طوفان، بارش یا آندھی کی شکل میں کوئی اور آفت آتی ہے، حالانکہ اس کا کسان اور باغ والا، باغبان، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں بڑا پھل حاصل کروں گا، تو فرمایا کہ رات یا دن کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی جوانی کی بہار میں ہے اور سکھ اور چین میں ہے کہ اچانک موت کا پیغام آ گیا، تو سب کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور پھر وہ کتبوں پہ لکھتے ہیں، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کفے دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ تو اس طرح قضا آ کر نشان مٹا دیتی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس مثال میں اللہ رب العزت نے انسان کو تنبیہ کی کہ دنیا کے دھوکے میں نہ رہے، اور دنیا کی زندگی کہ اس دھوکے میں اپنی زندگی تباہ نہ کر۔ اس کی ہر لذت عارضی، اس کا ہر دکھ عارضی، اس کا ہر حادثہ عارضی، اور اس کا ہر سکون عارضی، اور ہر سکون مشقتوں سے بھرا ہوا، ہر راحت محنتوں سے بھری ہوئی۔ ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت، شادی کرنے کے لیے کتنی محنت، بچے پالنے کی کتنی محنت، تو اس کی ہر لذت مصائب کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، اب آؤ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلا رہا ہے دار السلام کی طرف، امن کی جگہ کی طرف۔ بڑے عجیب مقام پہ یہ آیت آئی کہ دنیا کی حقیقت بتا کر فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، لوگو اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ آؤ ایسے مکان کی طرف، ایسی نعمتوں کی طرف،
ایسی جگہ کی طرف جو نعمتیں ہیں اور ان میں زوال کا خطرہ نہیں، جو لذتیں ہیں ان میں مشقت نہیں، جو زندگی ہے اس میں غم نہیں، اور جو جگہ ہے اس میں خطرہ نہیں، مصیبت نہیں، بیماری نہیں، تو وہ دار السلام ہے۔ جنت کو اللہ رب العزت نے دار السلام قرار دیا، اور دار السلام کا معنی ایک معنی مفسرین نے کیا کہ امن کی جگہ۔ یہ دنیا جیسی بھی زندگی ہو یہ پرامن نہیں ہے، اور جنت ہر لحاظ سے پرامن جگہ ہے۔ وہ دار الامان وہ ہے، ہر چیز سے امن۔ اور دار السلام کا دوسرا معنی کہ وہ زوال سے سلامت ہے، اس پہ زوال نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، چاہے بیماریوں سے ہو، کبھی ایکسیڈنٹوں سے ہو، کبھی وباؤں سے ہو، کبھی کسی جنگوں میں ہو، لیکن فرمایا وہ دار السلام ایسا ہے، جنت والا دار السلام، جس میں بیماری نہیں، جس میں فنا نہیں، جس میں موت نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان قیامت میں اللہ رب العزت موت کو لائیں گے ایک مینڈے کی شکل میں، مینڈے اور دمبے کی شکل میں موت آئے گی، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب اس کے بعد نہ جنتیوں پہ موت ہے نہ جہنم والوں پہ موت ہے، موت ختم ہو گئی۔ اور دار السلام اس لحاظ سے بھی فرمایا کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی لذتیں ہیں، ان میں مشقت نہیں ہے، مشقت نہیں۔ دنیا کی ہر لذت حاصل کرنے کے لیے مشقت ہے، اور جنت کی نعمتوں میں مشقت نہیں۔ اور دار السلام اس لیے بھی فرمایا کہ وہاں پر جنتیوں کا تکیہ کلام بھی سلام، فرشتوں کا حاضر ہو کر بھی کلام اور تکیہ کلام وہ سلام، اور سلام من قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام، اور آپس میں بھی جنتیوں کا سلام۔ تو وہ ہے ہی دار السلامت اور امن والی جگہ۔ اور فرمایا واللہ یدعو، اس کی طرف دعوت دینے والا بھی اللہ خود ہے۔ اب اللہ نے وہ دعوت کہاں دی، کیسے دعوت دی، اور وہ دعوت اللہ کی ہے کیا؟ تو قرآن کریم میں کئی مقام پر اس مضمون کو ذکر کیا۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ ایک مضمون کو پھیر پھیر کر ذکر کرتا ہے، انداز بدل بدل کے ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے اور مسئلے والی کتاب ہے، اور مسئلہ سمجھ تب آتا ہے کہ اس کو عنوان بدل بدل کر بیان کیا جائے۔ تو اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اسی دعوت کو ذکر کیا کہ واللہ یدعو، اللہ کی وہ دعوت ہے کیا؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں وہاں اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ، سارعوا الی مغفرۃ، بھاگو طرف بخشش کے، سارعوا جلدی کرو، سستی نہ کرو، دوڑ کے آؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کا جو اعلان ہے، اللہ کی طرف
جو بخشش کا اس مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو۔ سارے او میں اشارہ کیا کہ یہاں سست نہیں چلنا، یہاں غفلت نہیں کرنی۔ جو نیکی اور مغفرت کا کام ہے جس کی اللہ نے دعوت دی ہے، اس دعوت کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ سارے الی مغفرت، دوڑو۔ اور دوڑنے والوں کی اللہ نے تعریف کی، فرمایا السابقون، السابقون۔ وہاں پر بھی سابقون کو ترجیح دی، ایک لمبا مضمون ہے سابقون، اور جہاں سارے الی مغفرت، تو اور وہاں پر بھی ذکر کیا کئی مقام ہیں قرآن مقدس کے کہ سبقت کرنے والے، دوڑنے والے اس مغفرت کی طرف اور اللہ کی دعوت کی طرف جو بھاگ کے جاتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، سستی نہیں دکھاتا، وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اس لیے سابقون کے درجات کو سب سے زیادہ بلند کر دیا، اور من المہاجرین والانصار، والانصار بعد میں، مہاجرین کو پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح السابقون، السابقون والسابقون والسابقون، اس کو پھر ذکر کیا۔ سارے الی مغفرت، ایک اور مقام قرآن مقدس کا انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک، تمام جماعت انبیاء کا، وہاں پر جو جملہ ذکر کیا یسارعون فی الخیرات، یسارعون فی الخیرات، سارعو الی مغفرت، السابقون۔ تو ان سب آیات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دعوت کی طرف سستی نہ کرو، دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، جلدی جلدی آؤ، اور سب سے سبقت کر کے آؤ، کیونکہ یہ ہے دوڑنے کی منزل جس کی طرف دوڑا جائے۔ ہماری دوڑ کس کی طرف ہے؟ جو فانی چیز ہے، دنیا۔ ہماری دوڑ آج کی دنیا دوڑ رہی ہے کوٹھیوں کی طرف، آج کی دنیا دوڑ رہی ہے روپے کی طرف، آج کی دنیا دوڑ رہی ہے اپنی مصنوعی اور جعلی عزت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر دوڑنا ہے تو میری طرف دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کے آؤ۔ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، إِلَى مَغْفِرَةٍ، اللہ کی طرف دوڑو۔ یہ ہے مقام دوڑنے کا۔ اب وہ دوڑ کیا ہے؟ مغفرت کہاں ہے؟ وہ دوڑنا کیا ہے؟ تو اس کا ایک عنوان یہ ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ سب سے پہلا بنیاد اللہ کی طرف دوڑنے کی اور مغفرت کی طرف دوڑنے کی وہ یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اعبدوا وحدوا ربکم، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مان لو، اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یا ایھا الناس، یہ دعوت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، یہ ہے راستہ دار السلام کا، کہ آج وہ سلامتی کی طرف آنا چاہتا ہے، جو ایسی نعمتوں کی طرف جن میں زوال نہیں، جو ایسی زندگی کی طرف جس میں موت نہیں، جو ایسے مکان کی طرف جس سے نکلنا نہیں، جو ایسے جہان کی طرف جس میں فنا نہیں، اس دار السلام کی طرف آنا چاہتا ہے۔ تو پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لے، پہلی بنیاد یہ ذہن میں رکھ لے۔ فرمایا یا ایھا الناس۔ قرآن کریم میں تقریباً 20 مقام ایسے ہیں جس میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، یہ انداز ہے، اے کائنات والو، سب کائنات کو خطاب کیا۔ آؤ
آنے کا طریقہ یہ ہے اعبدو ربکم، اعبدو ربکم کا معنی واحدو ربکم، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مان کے رب کی عبادت کرو، اور منت منوتی سجدے نظر نیاز سور و پکار سجدے رکوع قیام یہ صرف رب العالمین کے لیے۔ یا اللہ تیری عبادت کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ تجھے خوش کرنے کا یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ تیرا شریک کوئی نہیں ماننا، تو اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی صفتوں میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے کاموں میں بھی وحدہ لا شریک، اپنی تعظیموں اور عبادتوں میں بھی وحدہ لا شریک، یہ حقوق میں بھی وحدہ لا شریک، اپنے ناموں میں بھی وحدہ لا شریک۔ لیکن اس کا طریق کیا ہوگا؟ پھر قرآن بولا، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہاں پر بھی انداز دیکھو، یا ایھا الناس، ادھر بھی یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول، یا ایھا الناس، اے کائنات والو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا ترجمان ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے داعی ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام دینے والا۔ مطلب کیا ہے کہ عبادت رب کی کرنی ہے اور طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی طرف سے عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی ساری رات سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑا رہے، یا اللہ میں تجھے راضی کر رہا ہوں، تو اس کو ثواب ملے گا؟ نیت تو اچھی ہے۔ سر نیچے ٹانگیں اوپر کر لو، خدا کی قسم وہ تمہارے لیے لعنت کا ثواب بن جائے گا۔ اور اگر میرے نبی کے طریق کے مطابق بستر پہ سو گیا تو عبادت ہوگی یا نہیں؟ یہ خراٹے مار رہا ہے، فرشتے عبادت لکھ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو، عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک محمد مصطفیٰ کی اتباع نہ ہو۔ طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا، کسی ملا پیر، کسی مفتی حضرت اقدس کا طریقہ نہیں چل سکتا۔ اور آج تو ماشاءاللہ میڈیا پر بڑے بڑے محققین ہیں، وہ ایک زنانی نے پچھلے دنوں مشورہ دیا ہے، اللہ ان زنانیوں کو مسلمان بننے کی توفیق دے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹی وی پر تراویح کا انتظام کریں گے اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے یہ عبادت میں شریک ہو جائیں۔ اب اس گدھی کو یہ نہیں پتا کہ ٹی وی پر بھی کبھی جماعت ہوتی ہے، اور وہ جو سرکاری مولوی ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ کم از کم اس چبل کو اتنا تو سمجھا دو کہ ٹی وی پر تم پاکستان ٹی وی پر تراویح پڑھاؤ گے اور پورا ملک تمہارے پیچھے تراویح پڑھے گا، اس عبادت میں شریک ہوگا، اور کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ تم اتنے بے دین اور اتنے جاہل ہو کہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اب وہ عمران خان کی ترجمان ہے ماشاءاللہ، تو اس کو کہو کہ اعلان کر دے کہ اس دفعہ تراویح عمران خان پڑھائیں گے، اور اس کی مقتدی فردوس عاشق اوان ہوگی۔ یہ نیا اعلان ٹی وی پہ کر، شرم تم کو نہیں آتی؟ دین میں، دینی معاملات میں اتنے یہ جری ہو گئے ہیں کہ جو منہ میں آتا ہے بکواس وہی کرتی ہے، پتہ ہی نہیں۔ اور چند سرکاری مولوی بٹھا کر ان سے مشورے لینا، اور خیر وہ پیرنی کا بھی تک بیان نہیں آیا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اس کو کہیں کرونا نہ ہو گیا ہو۔ واپس آؤ، عبادت کے لیے کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا،
اس کا طریق نہیں چلتا، وہ طریق چلتا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اعبدوا میں بتا دیا کہ اللہ کو واحد لا شریک مان کے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور طریق کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریق پہ عبادت ہوگی۔ اور دور محمدی میں تو اپنے پیر کی بات کرتا ہے، تو اپنے ملا کی بات کرتا ہے، تو اپنے مذہبی سوداگروں کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم، دور محمدی میں حضرت موسیٰ کا طریقہ، حضرت عیسیٰ کا طریقہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان جلیل القدر انبیاء کے طریق کو عبادت میں اپنانے والا اور ان کے طریقوں کی مخصوص طرائق کی پابندی کرنے والا وہ بھی مرتد اور کافر ہے۔ تیرے ملا کی کیا قیمت ہے؟ یہاں تو اعلان ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسع لہ الا اتباعی۔ فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو، آج اگر صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی زندہ ہوتے، کیا ہوتے؟ شکر ہے یہ للڑ ساتھ نہیں بیٹھے تھے، نہیں تو یہ فوراً پڑھ دیتے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ وہاں نہیں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اے لوگو اگر موسیٰ پیغمبر زمین کے اندر یا اوپر کسی مقام پر بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ پیغمبر کو بھی محمد مصطفیٰ کے اتباع کے بغیر ان کو بھی نجات نہیں مل سکتی تھی۔ تیرے نبی کی شان کو کیا سمجھائے؟ ہر پیر، ہر مولوی، ہر مفتی ہر بدعت کرے گا جی ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، کوئی بدعت کرے گا جی ہمارے اکابر کا معمول ہے، اپنی رسمیں کرے گا ہمارے بڑوں کا معمول ہے۔ جائے تیرے بڑے، لے جائیں ان کو اپنے مقام پہ، ہم نے بڑا مانا ہے رب العالمین کو اللہ اکبر، اور اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بڑا رہنما، بڑا راہبر، بڑا متبع، بڑا مطاع بھیجا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اس راہ کو پہچانو، وہ ہے مسئلہ توحید اور اس کی تشریح محمدی، محمد مصطفیٰ کی بیان کردہ حدود، محمد مصطفیٰ کا بیان کردہ اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں پر نکتے کی بات ہے، لقد کان لکم، لقد کان لکم کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان علی کو، اور جن کی جنت کی سندیں اللہ نے اتار دی ہیں ان کو خطاب ہوتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، تم بھی دیکھ لو لقد کان لکم، تم نے بھی اپنی ایسی باتیں کرنی ہیں جن پہ اللہ راضی ہو تو میرے محمد مصطفیٰ کے پیچھے ہو کے چلنا ہے۔ جہاں ابو بکر، عمر، عثمان کو کہا جائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں میرے پیر، تیرے پیر، میرا استاذ، تیرا استاذ، فلانا وڈیرا، فلانا مفتی، فلانا حضرت اقدس، فلانا سند، فلانا فلانا، یہ فلانے فلانے چل سکتی ہے؟ بس یہی ہمارا قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں جب محمد مصطفیٰ کو نبی مانا ہے تو اب طریقہ محمد ہی چلے گا، کسی پیر فقیر کا طریقہ نہیں چلے گا، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے، یہاں نیک و بد کی بات نہیں، یہاں تو یہ بات آ گئی محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد اللہ نے پہلے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔
تو کن کی بات؟ پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. تو پہلا موڑ ہے اعبد اللہ. عبادت کس کی ہے؟ منتیں کس کی؟ نظر و نیاز کس کی؟ سور و پکار کس کی؟ پھیرے طواف کس کے گھر کے؟ اور کرنے کس طریقے پہ ہیں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب انی رسول اللہ، اب ذرا سمجھنا ہے، وہ رسول مکرم آگے لائے کیا؟ آپ آئے لائے کیا؟ پیغمبر کا وہ طریق کہاں سے ملے گا؟ پیغمبر کریم آئے لائے کیا؟ دو جملے سننے ہیں. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے باعث رحمت بنایا. کیا لفظ میں نے بولا؟ باعث، یہ اصل معنی ہے باعث رحمت. حضرت شیخ الہند پہ اللہ کی رحمت ہو، اور شیخ حضرت عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے ترجمہ کیا قرآن کا، تو وہاں پر انہوں نے عجیب جملہ لکھا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت کر کر جہان والوں کے لیے. بہت اچھا معنی کیا، رحمت کر کر، یعنی ہم رحمت کرنا چاہتے تھے اور وہ رحمت دے کر محمد مصطفیٰ کو بھیجا. رحمت دے کر کس کو بھیجا؟ بولو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھو. رحمت للعالمین، جہاں سارے مولوی غلط ترجمہ کرتے ہیں، سارے خطیب غلط معنی کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. رحمت بنا کے نہیں بھیجا، رحمت دے کر بھیجا ہے. جہاں آیت کا معنی یہ ہے رحمت دے کر بھیجا ہے. اللہ کا پروگرام تھا کہ میں پوری کائنات پہ اپنی رحمت کی بارش کروں، تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اس بارش کا باعث بنا کر بھیجا. اور وہ بارش کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وہ آئے رحمتاً، رحمتیں لے کے آئے. اور وہ رحمت کیا تھی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. محمد مصطفیٰ جو رحمت لے کے آئے، اس رحمت کا نام ہے قرآن. اور جہاں پر بھی کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. دیکھو، یا ایھا الناس، تیسرا آ گیا یا ایھا الناس. یا ایھا الناس قد من ربکم وشفاء لما فی الصدور. پھر اے کائنات والو، پیغمبر آئے، وہ بھی کہتے، وہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الناس، اپنی دعوت ذکر کی، یا ایھا الناس. پیغمبر جس رحمت کو لے کے آئے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. آ گئی تمہارے پاس موعظہ، واعظ والی کتاب، نصیحت والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ کتاب ایسی ہے شفاء لما فی الصدور، یہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے. یہ ایسا نسخہ آیا، شرک والی کینسر، بدعت والا کوڑ، اور دل کے اندر حسد، بغض، بدعت، شرک، غیر اللہ کی تعظیمی، ان کو نکالنے کے لیے، شکوک و شبہات کی اندھیری نگریوں کو نکالنے کے لیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن آیا. اور فرمایا اس لیے آمنو باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا
والنور الذی انزلنا، اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کی دعوت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم آمنوا باللہ، رب کی بات بھی مانو، رسول نے جو تشریح کی رسول کی بات بھی مانو، والنور الذی انزلنا معہ، اور وہ نور جو ہم نے اتارا معہ، سبحان اللہ، وقت بڑا کم ہے، اس معہ میں بڑے نکتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہے کہ رسول پہلے آیا قرآن بعد میں آیا؟ قرآن تو 40 سال کے بعد نازل ہوا، تو یہاں کیوں فرمایا معہ؟ کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ معہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ، وَالنُّورِ الَّذِي انزلنا معہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، نور پر ایمان لاؤ۔ رسول کے بعد کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے نور اور ہوتا ہے۔ آگے معہ، رسول آیا نور لایا، بولو رسول آیا نور، رسول کی حقیقت بشر ہے، بشر کے بغیر نبی نہیں، رسول آیا نور لایا، وہ نور کے انزلنا۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ سوال ہے، پیغمبر پر 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا غار حرا سے، یہاں معہ کیوں ذکر کیا؟ مفسرین پہ اللہ کی رحمتوں بڑے نکات جہاں ذکر کیے، ایک نکتہ بیان کیا علامہ ابو حیان الاندلسی اور سید محمود آلوسی نے، فرمایا معہ اس لیے فرمایا کہ نبی کی نبوت شروع ہوئی نزول قرآن سے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ نبی کی نبوت شروع ہوئی کب سے؟ قرآن آیا اقرا، یہاں سے آپ کی نبوت شروع ہوئی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ آدم ابھی مٹی گارے میں تھے، آپ پہلے نبی تھے۔ ان بے ایمانوں سے پوچھو اگر پہلے نبی تھے تو دعوت کیوں نہیں دی؟ 40 سال تک شرک کفر دیکھتے رہے، دعوت کیوں نہیں دی؟ پھر تو تمہاری جو پہلی نسل ہے نا رافضیوں والی، مذہب ان کا ثابت ہوگا تقیہ شریف۔ رسول چپ کر نہیں سکتا اور نبی چپ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو قرآن میں دیکھا نبی چلے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خود بھیجا، ایک آدمی کے پاس 3 کام دیکھے جو حقیقتاً ٹھیک تھے لیکن ظاہراً ٹھیک نہیں تھے، تو پیغمبر وہاں سے کہتا ہے ھذا فراق، کہتا ہے بھائی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو پیغمبر جس بات کو غلط سمجھے اس پہ چپ رہ سکتا ہے؟ بولو کیوں؟ ٹائم اوپر ہو گئی ہے؟ اچھا خیر ہے۔ اگر 40 سال تک آپ نبی بھی تھے، کفر شرک دیکھتے رہے، بولے کیوں نہیں؟ تو جو ہے میری طرف بڑا اہم مسئلہ ہے، کفر شرک دیکھتے رہے، بولے کیوں نہیں؟ پیغمبر چپ کر کے رہ سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، جس کا یہ عقیدہ ہے، جیسے آج کے بعد رضا خانی اس مسئلے کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ آپ کو بالفعل نبوت مل چکی تھی جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھا، تو یاد کر لو یہ شخص قادیانی سے بڑا مجرم ہے اور آپ کی ختم نبوت کا بھی منکر ہے، آپ کی عظمتوں کا بھی منکر ہے۔ اگر آپ کو نبوت وہاں مل چکی تھی تو 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت بعد میں ملی، ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ، نبی تب بنا ہے استنباطاً،
انبا بنزول القرآن، اللہ کے نبی کا نبوت نزول قرآن سے شروع ہوئی، اقرا سے شروع ہوئی، اس لیے معہو ذکر کیا، اور پیغمبر کی دعوت بھی نزول قرآن سے شروع ہوئی۔ تو واپس آ جا، اللہ نے فرمایا اے کائنات والو، مسئلہ ایک ہے کہ اعبدوا ربکم، توحید توحید توحید، ہر لحاظ سے توحید، اس توحید پر عمل ہوگا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور رسول اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول کیا لایا؟ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ پہنچی تمہارے پاس موعظہ، یہ نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن 30 پاروں کی شکل میں۔ اس لیے سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا، میرے پیغمبر کائنات کو بتا دے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے کائنات والو 30 پاروں کا قرآن مسئلہ یہی بیان کر رہا ہے کہ رب کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، اور رب کے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ الہکم الہ واحد، قرآن یہی دعوت دے رہا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن آیا کب؟ الذی انزل فی القرآن شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا۔ توجہ ہے؟ کس مہینے میں؟ اے جو اب داخل ہو رہا ہے، کہیں داخل ہو چکا ہے، کہیں ہو رہا ہے، بہرحال آج مغرب کے بعد تو قطعی طور پہ داخل ہو جائے گا، اتفاقی طور پہ۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اہل توحید کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ کس کا مہینہ ہے؟ مشرک کا یہ مہینہ نہیں ہے، یہ اہل توحید کا مہینہ ہے، اور ان کا مہینہ ہے جو قرآن کا مسئلہ مانتی ہے۔ اس رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن آیا۔ تو اب جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے وہ تو رمضان کی تعظیم کرنا اس کا شرعی حق ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، اور قرآن کے ادھر قرآن پڑھو آگے سے المحند لے آئے، ادھر قرآن پڑھو آگے سے فضائل اعمال کی تلاوت شروع کر دے، درس قرآن کے قریب نہ جائے اور فضائل اعمال کی تلاوت پہ مست، تو انصاف سے سوچو اس کو کچھ رمضان کا فائدہ ہوگا؟ جی، ایک آدمی قرآن کے قریب نہیں آتا اور وضو کر کے فیضان سنت کا درس دے رہا ہے، اس کو رمضان کا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یاد رکھو رمضان آیا، یہ اہل توحید کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ قرآن والوں کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، جس نے قرآن کا مسئلہ مانا اس کا مہینہ ہے، چاہے وہ عرب میں ہے یا عجم میں ہے، دنیا میں کہیں بھی ہے۔ اس لیے جہاں دو باتیں ہیں، سب کو دعوت فکر ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر رب کی دعوت کو تسلیم کرنا ہے تو رب کی دعوت کا پہلا نقطہ اپنے عقیدے کو، اپنے دل کو شرک سے پاک کر، اپنے عمل کو بدعت سے پاک کر، شرک و بدعت کو دل سے نکال اور پکا ہو جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہی معنی، شرک سے بھی لڑائی، مشرک سے بھی لڑائی، بدعت سے بھی لڑائی، بدعتی سے بھی لڑائی۔ جو آدمی یہ ان باتوں پہ قائم رہ جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا
کوئی حاجت روا مشکل کشا ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی مفترض الطاعت اور رہنما نہیں۔ ان دو نقطوں پہ جو جم جاتا ہے وہ قرآن مقدس کو اپنا نصاب سمجھ کے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر موڑ پہ قرآن کو امام مانوں گا، قرآن مقدس کو اپنا رہنما مانوں گا، اور قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جو قرآن نے کہا کر وہ کروں گا، جو قرآن نے کہا نہ کر وہ نہیں کروں گا۔ جو قرآن کو امام مان لے، اپنا مرشد و رہنما مان لے، سارے رمضان کی برکتیں اس خوش نصیب کے لیے۔ شہر رمضان، سبحان اللہ، جہاں پر بھی عنوان دیکھو، الذی انزل فیہ القرآن، آگے ھدی للناس، یہاں دیکھو ھدی للناس، صرف مولویوں کے لیے نہیں، صوفیوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، یہ سب کائنات کے لیے عقیدہ صحیح کرنے والی کتاب ہے۔ ھدی للناس کا معنی ایمان بنانے والی کتاب، عقیدہ صحیح بنانے والی کتاب، اندر کی لین شفاء لما فی الصدور، ھدی للناس شفاء لما فی الصدور، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت۔ مولوی نے صحیح شفا کا معنی سمجھے، پڑھے گا قرآن شفا ہے نا، 6 تعویذ ادھر باندھے گا 6 ادھر باندھے گا، یہ قرآن کی شفا سے پیدا۔ آگے پڑھے قرآن شفا ہے، تو پھر کوئی سمجھدار ہو تو وہ کہتا ہے شہد بھی شفا ہے، ایک گیلن ادھر لٹکا ایک ادھر لٹکا، صحیح معنی سمجھا ہے شفا کا۔ اچھا ایمان سے بولو، میں ختم کرتا ہوں، یہ شہد شفا ہے کہ نہیں جی؟ پکی بات ہے، اور ماکھی شہد شفا ہے؟ اچھا، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ایک بوتل گلے میں لٹکا لو اور ان پر پڑھو آیت سورۃ النحل کی کہ شہد میں شفا ہے، کوئی آدمی اس کو سمجھدار کہے گا؟ یا ایک گیلن اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں، شہد شفا ہے، یہ طریقہ ہے؟ کیا ہوگا؟ اس کو پینا پڑے گا۔ اور قرآن شفا ہے کس کے لیے؟ لما، پھر قرآن شفا ہے شرک کی بیماری کے لیے، بدعت کی بیماری کے لیے۔ قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے، مولویوں کی کتابیں چھوڑنی پڑیں گی، پیروں کو طلاق دینی پڑے گی، پرانے کھنڈر مذہبی رہنما جو لوگوں کو جھوٹیاں کہانیاں لطیفے اور ادھر ادھر کے چالے والے سکھانے والے، سب سے بائیکاٹ کرنا ہوگا اور عقیدہ قرآن کے مطابق بنانا ہوگا، تب قرآن شفا بنے گا۔ ساری کائنات سے جب کٹے گا قرآن کے ساتھ جڑے گا۔ اللہ نے یہی فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کتاب اللہ هو حبل اللہ المتین، کتاب اللہ۔ فرمایا لوگو سب سے کٹ جاؤ، قرآن پہ پک جاؤ، یہ قرآن کی سب سے کٹ جاؤ، مولوی پیر کتابڑیاں رسالے اور طاغوتی نظام ہر باطل سے کٹ جاؤ اور ھدی للناس پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اول سے لے کے آخر تک یہ شفا بھی ہے، آخر تک یہ ہدایت بھی ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، ہمیں روزانہ ہزاروں گالیاں پڑتی ہیں اسی جملے پہ۔ گالیاں فیس بک دیکھے گالیوں سے بھری ہوتی ہے، کہتا ہے یہ مولوی بڑا سخت ہے۔ اور گالیاں نکالنے والے کون ہیں؟
جو اپنے اپنے پیر کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے اپنے مولوی کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی اپنی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم کسی جماعت کی طرف دعوت نہیں دے رہے، ہم کسی مولوی پیر کی طرف دعوت نہیں دے رہے، میں اپنے کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا، اپنے پیر کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا، اپنے بزرگ کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا، کسی خاص گروہ یا ٹولے کی طرف بھی دعوت نہیں دے رہا۔ میں کہتا ہوں لوگو آؤ، یا ایھا الناس ھدی للناس، یا ایھا الناس ھدی، ادھر یا ایھا الناس، ادھر ھدی للناس۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑا انقلاب آیا رمضان میں۔ کیوں آیا؟ کہ قرآن آیا۔ اب جو قرآن کو مانتا ہے اس پر رمضان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، رمضان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ پہلا حق کیا؟ اب جہاں دیکھنا ہے، اب انداز قرآن نے بدلا دیا۔ اب یا ایھا الناس نہیں کہا، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ادھر نہیں، یا ایھا الناس میں نہیں، یا ایھا الناس میں ٹرمپ بھی تھا، مودی دعوت سب کو ہے، لیکن جہاں ان کو نہیں کہا روزے رکھو، نہ، یہاں خاص یا ایھا الذین آمنوا۔ آمنو دا معنی ماننے والو، آمنو کا کیا معنی؟ ماننے والو، ماننے والو، اے وہ لوگو جو قرآن کو مان گئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا یہ نہیں مانا کہ او پاکستان والو، او ہندوستان والو، او سعودیہ والو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے اس ھدی للناس کو سینے سے لگا لیا اور اس قرآن کو مان لیا، ان کے ساتھ بات ہے اب تمہارے لیے ضروری ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ کتب، یہ کوئی معمولی خطاب نہیں، یہ آپ لوگوں کو خطاب ہے۔ کتب علیکم الصیام، اچھا اس پر کوئی اجر بھی نہ ہوتا نا، روزے کا کوئی اجر بھی نہ ہوتا، تو جب اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم پہ روزے فرض ہیں، تو کیا خیال ہے ایک نیکی بھی نہ ملتی لیکن روزے کی اہمیت اہل ایمان پھر بھی سمجھ لیتے، کیونکہ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ آرڈر کس کا ہے؟ روزہ اس لیے رکھو کہ یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے، بس۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ آرڈر کس کا ہے؟ بس اللہ کا آرڈر ہے، کوئی معمولی آرڈر ہے، اور کتنا پیارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ اب اللہ کا یہ آرڈر سن کے بھی جو بدبخت روزہ نہیں رکھتا تو گویا عملاً وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں یا ایھا الذین آمنوا کا فرد نہیں ہوں، اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے۔ جو الذین آمنوا کا فرد ہے تو وہ اسی خطاب سے کبھی روزہ قضا نہیں کر سکتا۔ پھر ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، یہ کوئی نئی بات نہیں، ڈر نہ جاؤ، نہیں، پچھلوں پہ بھی فرض ہوگی۔ تو پھر فرمایا ایام معدودہ، چند دن ہیں، چند دن ہیں، حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ او ایمان والو روزہ رکھو۔ اور پھر اس آرڈر کے بعد سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی 70 سال عبادت کرتا ہے، اور ایک روایت میں 100 سال بھی ہے، 70 سال عبادت کی، وہ اللہ کی رحمت کے قریب، کیونکہ ہر عبادت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ 70 سال رات دن عبادت کی، اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اور ایک وہ ہے جس نے ایک روزہ رکھا،
وہ ایک روزے والا 70 سال کی عبادت سے آگے نکل گیا۔ ایک آدمی پیدل سفر کرے، ایک ہوائی جہاز پہ کرے، تو پیدل والا کہاں پہنچے گا، ہوائی جہاز والا گھنٹے میں کہاں پہنچے گا؟ تو فرمایا روزہ وہ ہے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے اور رب کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہر گھر میں ایک اہتمام ہو، جو ذمہ دار ہیں، جتنے بالغ بچے بچیاں ہیں ان کو پابند کر دو روزہ رکھنے کا۔ آپ جو بڑے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی عذر نہ چھوڑے۔ ہاں کوئی معذور ہے، بیمار واقعتاً ہے، تو اس کو شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ تو آپ جتنے بڑے بیٹھے ہیں، کلکم راعٍ، تم سب ذمہ دار ہو، اپنے گھروں میں روزوں کا اہتمام کرو۔ ہماری قوم عجیب ہے، یہ عمل کم کرتی ہے، شور زیادہ کرتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا استقبال رمضان کے پروگرام ہو رہے تھے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ استقبال رمضان، یہ ایک نیا کام نکالا، استقبال رمضان۔ اور استقبال رمضان پہ بھی محنت وہ کر رہے ہیں جنہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھنے۔ ابھی آج کے جمعے پہ حکومت کا اعلان ہوا کہ یوم توبہ منایا جائے گا، اور ان گدھوں کو بتاؤ یوم توبہ نہیں منایا جاتا، اللہ کے دربار میں رو رو کر تنہائی میں توبہ کی جاتی ہے۔ انہوں نے توبہ منانی شروع کر دی، توبہ کرنے کے بجائے توبہ مناؤ، یہ ایک نیا سسٹم شروع ہوا، توبہ مناؤ۔ اور توبہ منائی نہیں جاتی، توبہ ہے دل الندم و توبہ، توبہ ہے دل ہار مان لے، دل ہینا ہو بنے تے ہر بنے، اے توبہ، اور اپنے گناہوں کا احساس ہو اور اللہ کے دربار میں تنہائیوں میں روئے، یہ توبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو گیا، اور پنجابی چاہتے ہیں جس دا دل ڈھائے گیا گناہ مت ہو، اور جڑا ہر گیا یہ توبہ، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ انہوں نے توبہ بھی کہی، یہ توبہ ہے۔ یہ سنبھالتے ہوئے دونوں کان ادھر ہیں یا نہیں؟ یہ توبہ ادھر نہیں ہوتی، توبہ ادھر ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے۔ تو یوم توبہ منایا نہیں جاتا، تنہائی میں رو رو کے رب سے توبہ کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح استقبال رمضان منایا نہیں جاتا، رمضان کو پوری ہمت کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، اس کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز روزہ ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، ہر ساتھی اہتمام کرے کہ جتنے بالغ افراد ہیں حتی الامکان کوئی بھی روزہ قضا نہ کرے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ جتنے بیٹھے پورا اہتمام کریں اور بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی معذور ہے اس پر احترام رمضان ضروری ہے کہ وہ سامنے کھانا نہ کھائے، باہر کھانا نہ کھائے۔ یہ پہلے تو اہتمام ہوتا تھا، آج نہیں ہے، احترام نہیں ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے چولہے اسی طرح جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو مجبوری ہے تو رمضان کا احترام یہ ہے کہ علل اعلان کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور علل اعلان سامنے تشبہ بالصائمین یعنی روزے داروں کی حیت اختیار کرے، روزے داروں والی صورت اختیار کرے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعی معذور ہے، تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر روزے کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا ہے، تو اپنے روزے کو محفوظ بناؤ، نیت بھی صحیح ہو، اور روزے میں گالم گلوچ، غیبتیں، گناہ، اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہے ہیں تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں۔ اس لیے روزہ بھی ہو، اور روزے کا احترام یہ ہے
کہ ہر گناہ سے بچ جاؤ، کوئی گناہ کا کام نہ کرو، اور یہ ٹریننگ کرو کہ جس طرح 1 مہینہ آ گیا صبر کا، ضبط کا، یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کے خواہشات کے خلاف ورزی کیسے کرنی ہے، یہ اس بات کی ٹریننگ ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بنو اور اپنے نفس کے ساتھ لڑنا سیکھو۔ اپنی یہ تزکیے والا عمل ہے۔ ایک تو تزکیہ صوفیوں نے بنایا ہے، 40 دن تک روٹی نہیں کھانی، چلہ کاٹنا ہے، اس پہ تو خدا کی نری لعنت ہے، کیونکہ اس پہ میرے نبی کی سنت موجود۔ یہ جتنے صوفڑ، پیر، متصوف، بڑے بڑے کانوں والے شیطان بیٹھے ہیں، مراقبوں والی سرکاریں، انہوں نے ایک تزکیے کا نظام بنایا، اور میرے رب نے تزکیہ کا نظام رکھا ہے رمضان کا روزہ۔ یہ روزہ ہے، اس میں بھی سحری کرنا بھی ثواب ہے، افطاری کرنا بھی ثواب ہے۔ سحری کرنا بھی ثواب، افطاری کرنا بھی ثواب۔ تو تیسرے نمبر پر اپنی سب سے زیادہ شغل رکھو قرآن کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ جہاں آج مختلف مقامات پہ دورے ہو رہے ہیں، تو کسی اہل حق کا دورہ وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ترجمے والا رکھ کر آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت تو آپ کا پورا رمضان قرآن کے ساتھ گزرے۔ صبح جو قرآن کریم جس کو پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم وہ قرآن کریم سامنے رکھ لے، اور آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک اپنے موبائل سے وہی جگہ لگا کے ادھر سنتا رہے، ادھر ان آیتوں کو دیکھتا رہے، انشاءاللہ اس کو بھی پورا ثواب ہوگا۔ یا کسی آدمی کو، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی قریبی ہے، اس کو ساتھ بٹھائے اور قرآن سامنے رکھے اور اس کو کہے کہ تو پڑھ اور میں سنتا ہوں، مجھے بتا کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی بہت بڑا ثواب ہوگا، اور نیت کر لے کہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھوں گا، یہ عزم ہو اور نیت ہو تو انشاءاللہ اللہ اس کو محروم نہیں کریں گے۔ تو یہ مہینہ آپ قرآن کے ساتھ گزاریں۔ سب سے زیادہ اس مہینے کا وظیفہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن سننا۔ چوتھے نمبر پر ویسے بھی حالات گڑبڑ ہیں تو صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں صدقہ خیرات کے جو احکام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ باقی آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے بعض ساتھی وہ احتیاط نہیں کرتے۔ آپ کوشش کریں، راستے پہ بھی آئیں، ماسک وغیرہ جو طبی احکام، طبی احتیاط وغیرہ ہیں، کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی۔ بعض جو ہیں وہ تو ابھی تک ان کے سر پہ چڑھا ہے کہ یہ گپ ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ ان کا اپنا دماغی خرابی ہے۔ تو یہ بیماری ہے من جانب اللہ، تو اس بیماری کا احتیاط کریں، راستے پہ بھی، اپنے گھروں میں بھی۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ احتیاط کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی ہے نا تو آپ سے بڑھ کر کسی کی توحید مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو توحید یہ نہیں سکھاتی کہ اسباب کو چھوڑ دو، توحید یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سمجھو، ان میں تاثیر نہ سمجھو، تاثیر اور تصرف صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ان اسباب میں نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔